ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا اور مجھے یقین ہے, امید ہے کہ آج کا سویرا آپ کا بہت زیادہ حسین ہو گیا ہوگا, بہت زیادہ خوبصورت ہو گیا ہوگا, کیونکہ ہم آپ کی ملاقات جو اس قدر خوبصورت شخصیات سے کرا رہے ہیں جن کا ابھی ابھی آپ نے یہ تصاویر دیکھی چلتی ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تصویریں شروع ہوئی تھیں تو بالکل ایک خوبصورت سا چھوٹا سا بچہ جو سب سے چھوٹے والے تھے وہ تھے, جن کے بعد میں جن کی شکل آپ نے جھلسی ہوئی دیکھی. یہ ہے جی کہانی مرجان کی. مرجان ایک فیشن ڈیزائنر ہے, انٹیریئر ڈیکوریٹر ہے, اور مرجان کے ساتھ کیا ہوا جس کی وجہ سے ان کی شکل اس طرح کی ہو گئی یہ بھی ہم جانیں گے. ویلکم کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں اس وقت مرجان کو. السلام علیکم مرجان, کیا حال چال ہے آپ کے؟ بہت شکریہ آنے کا. آپ سے تفصیل میں بھی بات کروں گی. اس وقت آپ کی ملاقات ایک اور شخصیت سے کرانا چاہوں گی جو ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر طاہر شیخ, کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہیں ضیاء الدین ہاسپٹل میں. السلام علیکم طاہر صاحب, بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. آپ سے بھی آپ کا ہونا یہاں پہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم جب یہ شو کر رہے تھے تو ہم نے یہی سوچا کہ خالی اس طرح کے لوگوں کو جن کے ساتھ یہ حادثات ہوئے ہوں ان کو لا کے بٹھا دینا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی کہانی ان سے ملتی جلتی ہے, آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے, تو راستے ابھی بند نہیں ہوئے, آپ کے زندگی کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں, اور وہ کھلے ہیں آپ جیسی دونوں شخصیات کی وجہ سے. اس لیے آپ کا ہونا بہت ضروری ہے یہاں پہ. آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اب سے کچھ 5 منٹ کے بعد آپ کی لائیو کالز بھی ہم لینا شروع کر دیں گے, تو آپ کالز ہمیں کر سکتے ہیں. آپ ہمیں SMS کر رہے ہیں 4646 پہ, اور سوال یہ ہے کہ کیا ظاہری خوبصورتی ہی حسن کی دلیل ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ ہاں یا نہ میں آپ ہمیں جواب دے رہے ہیں 4646 پہ SMS کر کے. مرجان آپ کی جانب آؤں گی, طاہرہ آپ, میمونہ آپ پہ بھی آؤں گی میں, آپ کی کہانی رہتی ہے ابھی. مرجان آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا؟ 2 سال کی ایج میں ہوا تھا, عراق میں, بغداد عراق میں رہتے تھے آپ؟ صحیح. تو وہ گیس سلینڈر بلاسٹ ہو گیا تھا, اور اتفاق کی بات ہے میری برتھ ڈے تھی اس دن, جیسے آج ہے. آج آپ کی سالگرہ ہے. اوہو, کیک ہمارے پاس ہے جی. شو کے اینڈ پہ ہم مرجان کا کیک بھی کاٹیں گے, پر BKS کی ٹیم کی طرف سے بہت بہت سالگرہ مبارک. وہ گھر میں کوکنگ کا کچھ سلسلہ چل رہا تھا, تو وہاں گیس سلینڈر سسٹم ہوتا ہے, گیس لائن نہیں ہوتی. تو وہ جو کوک میٹ تھا اس نے صحیح طریقے سے اس کو نہیں لگایا, تو وہ لیکیج ہو رہا تھا وہاں سے, اور وہ پھر بلاسٹ ہو گیا. وہ بال اس کے قریب گئی تو میں گیا, وہ بلاسٹ ہوا میرے جاتے کے ساتھ ہی. پھر کافی ٹریٹمنٹ ہوا بغداد میں بھی, اٹلی میں بھی ہوا, وینس لے گئے وہاں پہ, وہاں پہ بھی ہوا یہ, لیکن میرا سارا ٹریٹمنٹ وہیں چلا, یہاں نہیں ہوا. اچھا, تو ابھی کافی سارے ٹریٹمنٹ کے بعد ابھی جی یہ کتنے آپ کی سرجریز آپریشن 42 کے قریب ہوئی, کیونکہ میری تھائز سے 42 جی. یہ میری حج کی آپ نے اسنیپس دیکھیں گی تو یہ میرا چپکا ہوا تھا, یہ جوائنٹ ہوا ہوا تھا, یہ پورشن آپ کی چہرہ جی, اور یہاں سے جڑ گیا, تو وہ پورا یہ گرافٹنگ وغیرہ سائڈ سے یہ سب کچھ ہے. اچھا, صحیح, بہت شکریہ. مرجان آپ سے پوچھیں گے کتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ ماشاءاللہ آج اتنا کچھ کر رہے ہیں. میمونہ آپ پہ آؤں گی, آپ کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کب ہوا تھا؟ 2002 میں. تو وہاں پر جو جن بچوں کے ساتھ ان کے پیرنٹس کے ساتھ جن شخص کی لڑائی وغیرہ, کچھ لڑائی نہیں کہہ سکتے آپ, منہ ماری کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت میں چھوٹی تھی, مجھے کچھ نہیں پتا تھا. تو میں گھر سے 15 منٹ کے ڈسٹینس پہ گئی ہوئی تھی. تو وہاں پر اس نے آدمی نے جو ہے ایسڈ تھرو کیا تھا, تو میرے بھائی کے اوپر پہلے آیا تھا. تو میرے بھائی نے آپ کے بھائی پہ پھینکا تھا؟ بھائی کے اوپر پھینکا تھا. بھائی نے جب دیکھ لیا تو مجھے اس نے بچانے کی کوشش کی. میں نے کہا شاید یہ مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا چھوڑو, تم ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہو. تو جب اس نے دیکھ لیا کہ اس کی بہن بھی اس کے ساتھ ہے, اس نے مجھے دیکھ لیا, تو یہ اس نے مطلب لائک اے پروف مٹانے کی اس نے کوشش کی, حالانکہ میں نے نہیں دیکھا تھا. اس کے بعد میرے کو ہاسپٹل وغیرہ لے گئے, ہاسپٹل والوں نے سب نے منع کر دیا. کیا دیکھ لیا تھا آپ نے, وہ کچھ کیا کر رہے تھے جنہوں نے ایسڈ تھرو کیا تھا نا, وہ سمجھے تھے شاید میں نے ان کو دیکھ لیا, پر دیکھا میرے بھائی نے اور دوسرے بچوں نے دیکھا تھا. کیا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ ایسڈ تھرو کرتے ہوئے. تیزاب پھینکتے ہوئے وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے دیکھ لیا. میں نے نہیں دیکھا تھا, کیونکہ میں نے دیکھا ایک دم میرے پیچھے. تو آپ گواہ مٹانے کے لیے کوئی رہے نا یا بتانے کے لیے؟ اچھا, انہوں نے آپ پہ پھینکا. تو جب میں پرائیویٹ سب ہاسپٹل وغیرہ گئے تو وہاں پر جو ہے نا سب منع کر دیا, نہیں ہم نہیں لیں گے. پھر ہم لوگ فائنلی سول ہاسپٹل پہنچے. پھر انہوں نے, میں چھوٹی بہت ایج کی تھی, مجھے سول والوں نے نہیں رکھا, انہوں نے مجھے جینا ہاسپٹل بھیج دیا. وہاں پر میں ایڈمٹ ہو گئی, میں 3 منتھ سے. اس کے بعد کافی مطلب پرابلمس وہ کو فیس کیا, نکلنا نہیں, آنا نہیں, جانا نہیں.
پھر میں نے 9-10 میں میرا نہیں ہوا تھا, میں 8 کلاس میں تھی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تھا. تو جب میں 9-10 کی تیاری کے لیے میں گئی تو میں نے سوچا 9-10 تو کر لی جائے, کیونکہ میرا دل سب چیز سے بہت خراب ہو گیا تھا, میرا دل ہی نہیں کرتا تھا. تو میری ٹیچر نے, پھر میری جو ٹیچر تھیں بایولوجی کی, انہوں نے مجھے مسرت باجی کے بارے میں بتایا کہ اسماعیل اگین ہے, ایسی ایسی تم جانتی ہو. میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا, نہ میں باہر جاتی ہوں, نہ بس میرا دل سب چیز سے خراب ہو گیا. پھر میں نے ڈپلیکس جو ہے کانٹیکٹ کیا. ڈپلیکس جیسے ہی میں نے کانٹیکٹ کیا, اس کے 3rd ڈے بعد میرے پاس کال آ گئی کہ آپ کو ڈپلیکس بلایا مسرت باجی نے, اپنی پکچرس وغیرہ لے کر آ جاؤ. جب میں وہاں گئی تو ڈپلیکس میں مطلب کافی ساری لڑکیاں ہیں, اور وہاں پر جب کوئی مطلب کافی لڑکیاں آتی ہیں نا تو ایسی آتی ہیں بالکل خاموش طبیعت کی, کچھ بولتی نہیں, بس وہ ایک دن وہاں گزارتی ہیں نا تو سب کے چہرے پہ قدرتی بات ہے اسمائل آ جاتی ہے. جیسے باجی کا نام مسرت, سب کے چہرے پہ اسمائل اگین. اس کے بعد میں 9-10 کا وہی نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے باجی نے کہا کہ تم مطلب کانفیڈینس مت نہ لوز کرو, تو پڑھنا چاہیے, کیونکہ چلے ہم اوپر سے ہمارا دل تو نہیں برن ہوا نا, کیونکہ لوگ جو زیادہ تر فیس کے اوپر زیادہ جاتے ہیں, دل کی ہارٹ کے اوپر نہیں جاتے ہیں. باجی نے مجھے باجی کی طرف سے میں 9-10 کیا, اور اس کے بعد مجھے کمپیوٹر کورس کروایا. اس کے بعد مجھے الگ سے بیوٹیشین کا کروایا. یہ ہے کہ بیوٹیشین میں آپ اپنے کو خود کر, ابھی نہیں کیا, وہ گرمی تھی. اچھا, ہم ہوتے ہیں ٹی وی پہ جانا ذرا اچھی طرح, جو نہیں بھی کرتے وہ بھی آج کے دن کر لیتے, تو کہہ نہیں ابھی نہیں کیا, ابھی گرمی تھی. یہ کانفیڈینس ہونا چاہیے, مزیدار ہے نا. اس کے بعد بھی میرے کو جب میں ہاسپٹل جاتی تھی نا, باجی کے اچھا باجی کے ڈاکٹرس آئے تھے, باجی نے ہائر کیا تھا وہاں سے لنڈن سے, ڈاکٹر جواد, انہوں نے ہمارا آپریٹ کیا ہے. آپریٹ پاکستان میں ہوئے, 3 آپریٹ کیے انہوں نے. اور آپ یہ دیکھیے 3 آپریٹ سے مجھے کتنا فرق ہوا ہے. آپ میری پکچر دیکھیں نا, بیفور اینڈ آفٹر, اس میں تو میں ٹھیک ہو گئی. میرے کانفیڈینس میں آپ دیکھتی میرے کتنا بدلاؤ آیا ہے میرے اندر. میں جو آپ کے سامنے بول رہی ہوں نا اتنا میں اتنا بول رہی ہوں, یہ نہیں تھا, کانفیڈینس تو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد سے میں جب ہاسپٹل جاتی تھی, باجی کے ساتھ کتنا دفعہ انڈس ہاسپٹل گئی ہوں, دوسرے ہاسپٹل گئی ہوں, آئی اسپیشلسٹ کے بعد, وہاں میں دیکھتی تھی, میں کہتی تھی مجھ سے زیادہ تکلیف میں یہ ہے, ان کی تکلیف تو میرے کچھ بھی نہیں ہے. پھر وہاں جب میں نے مطلب میرے مائنڈ میں آیا کہ مجھے ایک نرسنگ کرنی ہے. مطلب دیکھیں جو ایک شخص بیمار ہوگا نا, اس کی حالت کنڈیشن مجھے پتا ہوگی, وہ جس تکلیف سے گزر رہا ہے. بالکل, کیونکہ میں بھی اس تکلیف سے گزر رہی ہوں. تو پھر میں نے باجی سے بات کی, باجی نے کہا آف کورس میں باجی سے بات کروں گی, مجھے وہ اپریشیٹ ہی کریں گی, تم نے مطلب اتنی اچھی. باجی میں خصوص بات ہے, جو بھی لڑکی آتی ہے کہتی ہیں کہ تم مطلب جو کچھ کرنا ہے نا کرو, تم مجھے بتاؤ, باقی ایوری تھنگ وہ سب سے منع نہیں کرتی. بے وغیرہ خود کرتی ہیں, کر سکتی ہو, تمہارے اندر یہ اب قابلیت ہے, تم جل گئی ہو, تمہیں لوگ کیسے سامنے فیس کریں گے. باجی نہیں کرتی. اچھا, باجی میں یہ کوالٹی سب سے بڑی ہے. میں نرسنگ کی ہمت بڑھا دیتی ہوں. نرسنگ میں مطلب کافی بہت زیادہ اتنا تھا کہ میں فائنینشیل پرابلم تھی, میں نہیں افورڈ کر سکتی تھی. تو باجی سے میں نے بات, میں نے آپ سے کہا تھا نا, وعدہ کیا تھا نا کہ آپ کا سویرا خوبصورت ہونے والا ہے, ہو گیا نا. اس قدر میں وہی دیکھ رہی ہوں کہ ہم میں کبھی وہ ہوتا ہے نا کہ اچھا دانا نکل آیا, او ہو اس کو ذرا کور کر لیں, کنسیل کر لیں, بیس لگا لیں, یا اگر کچھ زیادہ مسئلہ ہو گیا تو چلو منہ کور کر لیتے ہیں, نقاب پہن لیں, آج اس بال صحیح نہیں ہے. ویسے تو جو لوگ کرتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن اپنے آپ کو ڈھانپ لینا اس ڈر سے کہ دنیا والے کیا کہیں گے. اور یہاں بیٹھے ہیں یہ 3 رول ماڈل جنہوں نے اپنے آپ کو کوئی ڈھانپاون جیسے رہتے تھے, جتنا ڈھانپنا چاہتے تھے اتنا ڈھانپا ہے, لیکن اس چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو کوئی اوپر سے بندش نہیں لگا دی. اب کیا کیا کر رہی ہیں آپ جان چکے ہیں کہ میمونہ نرسنگ کر رہی ہیں, طاہرہ بیوٹیشین جو بن رہی ہیں اس کے بارے میں بھی اور بات کریں گے, اور مرجان سے بھی بات کریں گے یہ کہاں سے آئیڈیا لاتے ہیں سارے گھروں کو خوبصورت بنانے کا, اور خواتین کے کپڑے جو ڈیزائن کرتے ہیں. لیکن مسرت آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس قدر ہمت کسی کو کیسے دے دیتے ہیں؟ آئی تھنک یہ ہمت ان سب کے اندر ہوتی ہے, تھوڑی سی ایک گائیڈنس, ایک سپورٹ, ایک پش کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح میمونہ نے بتایا کہ یہ ساری بچیاں ظاہر ہے کہ ایک خوف کے ساتھ ایک تو جل گئی ہیں, پھر معاشرے کو فیس کرتی ہیں, گھر میں رشتہ داروں کو فیس کرتی ہیں, گھر والوں کو فیس کرتی ہیں. جب ان کو یہ کانفیڈینس ملتا ہے نا کہ اب میں کسی قابل ہو گئی ہوں, end of the month when they go back home and they pay their parents or they give their جو ان کو wages ملتے ہیں, تو ان کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں بوجھ نہیں ہوں. اور جو والدین ہیں وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آج یہ بچی جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے کہ اس کا چہرہ نہیں ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاؤں
کہ اردو کے یہ کانسیپٹ بھی آتا ہے کہ اب ان بچیوں کے ساتھ زندگی کون گزارے گا، ان کی شادیاں ان کے ساتھ کون کرے گا. کچھ ایسی بھی بچیاں جو کہ آلریڈی شادی شدہ بچیاں تھیں جن کے ہسبینڈ نے ان کو کیا، لیکن پچھلے سال ہماری 6 لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں اور بہت نارمل ہسبینڈ ہے. یہ دیکھیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ. اور یہ نہیں کہ ایسے ہی کوئی عام سا لڑکا، آپ دیکھیں گے پریشان ہوں گی کہ ایسے ریلی میں جو لڑکیاں خوبصورت ہیں ان کو بھی ہسبینڈ نہیں ہوتے، اتنے خوبصورت ہسبینڈ. اس میں وی مسٹ اپریشیٹ دوز بوائز، ان کی فیملی جو کہ ان کو ایکسیپٹ کر رہی، کیونکہ آپ کے والا جو ٹاپک ہے کہ یہ ظاہری حسن نہیں ہے، یہ ان کے اندر کی خوبصورتی جن کو ان لوگوں نے اپریشیٹ کیا. اور طاہرہ بھی ماشاءاللہ سے ابھی پیا دیش سدھارنے والی. شادی ہونے والی ہے طاہرہ کب؟ 6 مہینے بعد. دیکھ رہے ہیں منگیتر، دیکھ رہے ہیں پتا نہیں گپ ماری بتا کے آئی ہوگی ہے نا. مجھے ذرا دیکھنا، صبح میں گئی ہوں گی جب بھی مسکرائی شرمائی میں نے کس سے شرما رہی ہے. بہت مبارک. کب ہے شادی؟ 6 مہینے کا بولا ہے. 6 مہینے. ہمیں انویٹیشن آیا انشاءاللہ. چلیں جی. اب طاہرہ نے آن ایئر میں نے کہلوا دیا بیچاری سے، پتا نہیں کہنا تھا کہ نہیں. اب تو ہمیں طاہرہ کی شادی پہ جانا پڑے گا. بہت مبارک. اور وہی جیسے مسرت آپا نے کہا کہ لڑکوں کو تو کریڈٹ جاتا ہی جاتا ہے. آپ یہ جو 6 لڑکوں کا ذکر ہوا اور آپ کی بھی جن سے شادی ہو رہی ہے، آپ کی